بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن 12 سال کی تھی جب ہمارے امی ابو فوت ہو گئے۔ میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی اور میری 12 سال کی بہن اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا کہ شاید امی ابو کی یاد آ رہی ہوگی، لیکن ایک دن میری بہن کمرے میں بے ہوش ہو گئی اور میں اسے ہاسپٹل لے گئی اور ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ میری روح لرزا گیا۔ میری 12 سال کی بہن 2 مہینے سے میری چھوٹی بہن مہک آج پھر صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، اور جب میں خود ہی اسے دوپہر کا کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر اوندھی لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا ہمیشہ ہی مجھے تڑپا کر رکھ دیتا تھا۔ مہک میں تو میری جان بستی تھی، وہ میری چھوٹی بہن نہیں بلکہ بیٹی کی طرح تھی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر میرے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے تھے۔ اس کا اور میرا غم مشترکہ تھا، ہم دونوں ہی ایک جیسی تکلیف سے گزر رہے تھے، لیکن وہ عمر میں چھوٹی تھی، اس لیے شاید اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک حادثے میں ہم دونوں نے ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ یقین کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے تو خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن مہک کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی اور زاروں قطار روتی رہتی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹتا رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، لیکن ماں باپ کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آہستہ آہستہ وہ اس سچ کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا چہرہ پیلا ہی پڑتا جا رہا تھا، مجھ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ پتہ نہیں اسے کون کون سے خوف ستانے لگے تھے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی مجھے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ مہک کی حالت کو لے کر میں کافی پریشان تھی، اور اب بھی مہک میرے سینے سے لگ کر روئی تو کچھ اس طرح سے روئی کہ میرا دل دہل گیا۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا گئی کہ مہک کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے رونے میں ایک عجیب سا درد تھا جو مجھے محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت ہی کمزور ہو چکی تھی اور شاید حد سے زیادہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اسے لے کر ہاسپٹل بھاگی۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ ڈاکٹر فوراً مہک کا چیک اپ کرنے کے لیے آ گئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ڈاکٹر نے مجھے بتایا وہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی کہ میری بہن 12 سال کی نہ جانے کب سے ایسی اذیت برداشت کر رہی تھی، اور میں اس کے دکھوں اور تکلیفوں سے ناآشنا تھی۔ جو کچھ میں نے سنا وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور مجھے بھنک تک نہ پڑی۔ مہک نے بھی مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ پہل تو ڈاکٹر کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ مہک میری نظروں کے سامنے ہمیشہ سے رہی تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن جب ڈاکٹر نے میرے آگے میری بہن کی ساری رپورٹس رکھی تو میں چکرا کر رہ گئی۔ باقی ڈاکٹر سچ کہہ رہی تھی۔ مہک تو پچھلے 2 مہینے سے اس کے آگے سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں تو اس کے لیے اپنی بہن کو ہاسپٹل لائی تھی کہ شاید وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی بے ہوشی کے پیچھے تو پوری ایک کہانی تھی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی 12 سال کی بچی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرا نام آمنہ ہے اور میں 18 سال کی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ کئی سالوں کی بے اولادی کا دکھ جھیلنے کے بعد مجھے ایک یتیم خانے سے گود لے چکے تھے۔ ان دونوں نے ہی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا اور میری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ میں صرف 5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے مجھے گود لیا، اپنے گھر لائے۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی خود کو یتیم محسوس نہیں کیا۔ میرے ماں باپ کی محبت اور ان کی دعائیں رنگ لائی تھیں، اور کچھ ہی عرصے میں میری ماں کی گود بھر گئی تھی۔ وہ دونوں سالوں سے جس خوشی کے لیے تڑپ رہے تھے، خدا نے ان کی جھولی میں وہ خوشی ڈال دی تھی، اور میری ماں حاملہ ہو چکی تھی، اور ان دونوں کی محبت میرے لیے کئی گنا اضافہ کر چکی تھی۔ ابا اکثر ہی کہا کرتے تھے کہ یہ اولاد میری وجہ سے ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ 9 ماہ بعد ہمارے گھر میں مہک نے جنم لیا۔ مہک بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی بچی تھی۔ پہلی دفعہ جب میں نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تو مجھے کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔
उस दिन से ही मेरे लिए महक मेरी गुड़िया बन गई। मैंने प्यार से उसे सीने से लिपटा लिया था और फिर कभी खुद से जुदा नहीं होने दिया। हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और हम दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि मैं और महक सगी बहनें नहीं हैं। शक्ल सूरत में महक मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वो हूबहू हमारी अम्मा की जैसी थी। हम दोनों अपने माँ बाप की शहजादियाँ थीं जिन्हें कभी ज़िंदगी की कड़ी धूप देखने को नहीं मिली थी। अब्बा ने कभी किसी को ये नहीं बताया था कि मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ। ये बात मेरे माँ बाप के इल्म में ही थी और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन अब्बा ने उन्हें भी सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी इस बात को अपनी ज़बान पर ना लाएं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये बात एक दिन मेरी बर्बादी का सबब बन जाएगी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। मैं स्कूल से कॉलेज पहुँच गई और महक का स्कूल का सिलसिला जारी था। जब ही मेरे लिए अकबर आफंदी का रिश्ता आया। अकबर मेरे अब्बा के कारोबारी दोस्त का बेटा था और वो लोग बहुत ही अमीर कबीर थे। अब्बा ने अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह देख रखा था, इसलिए अब्बा कहने लगे कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और सबसे बढ़कर ये कि रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है। हमारी आमना बेटी राज करेगी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माँ बाप के अलावा नहीं किया था, क्योंकि वही मेरे सब कुछ थे और इस तरह मेरा और अकबर का रिश्ता पक्का हो गया। अकबर वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले और नरम दिल इंसान थे। शादी से पहले हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो खुद ही मुझसे मिलने हमारे घर चले आते और मुझे बाहर भी लेकर जाते, तो महक भी हमारे साथ कभी कभी बाहर चली जाती। जितनी मोहब्बत मुझे महक से थी, अकबर को भी उससे उतनी ही मोहब्बत हो गई थी। वो कभी उस बात का बुरा ना मानते कि मैं हर जगह महक को अपने साथ रखती हूँ, बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा तो वो महक का ख्याल रखते थे। मोहब्बत से उसे गोद में उठा लेते और उसके गोल मटोल गालों को खींच कर प्यार करते। उसके लिए तोहफे तहाइफ लाना और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना अकबर को अच्छा लगता था और उनकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मेरी और अकबर की शादी हो गई और दिन तेज़ी से गुजरते चले गए। कैसे एक साल गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन उस एक साल में अकबर को नशे की लत लग गई। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और अकबर को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। इसीलिए वो हर रात शराब पी कर नशे में मस्त हो जाते। एक दिन शराब पीकर अकबर ने मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती की तो मैंने अकबर से साफ साफ कह दिया कि अब मेरा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और वो मुझे मारपीट करने लगे। मैंने रोते हुए अब्बा को फ़ोन मिलाया, उन्हें सारी बात बता दी कि अकबर को किस तरह नशे की लत पड़ चुकी है और वो हमारे दरमियान के रिश्ते के एहतराम को भी भुला बैठे हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा परेशान हो गए, कहने लगे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। अब्बा ने मुझे समझा दिया था कि मैं उनके आने तक अकबर से कोई लड़ाई झगड़ा ना करूँ, वो खुद आकर उनसे बात करेंगे। उनका कहना था कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, यकीनन अब्बा की बात समझ जाएगा। शायद किसी गलत सोहबत में पड़कर वो इस रास्ते पर लग गया है। अब्बा की बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम था कि अकबर मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो तो मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। मुझे यकीन था कि अम्मा अब्बा की बात ज़रूर उन पर असर करेगी। इससे पहले कि अब्बा अम्मा मुझ तक पहुँचते, मौत उन तक पहुँच गई। वो एक कार हादसे में रास्ते में ही इंतकाल कर गए। ये खबर मुझ पर किसी क़यामत की तरह टूटी थी। मैं अपने जिन माँ बाप का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए थे। अम्मा अब्बा की मैयत को घर लाया गया तो महक सदमे से बेहोश हो गई। मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अकबर ने सारी रंजिशें भुला दी और हमें संभालने लगे। हम दोनों बहनों का अम्मा अब्बा के बाद अकबर के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं था। अकबर ने इस बुरे वक्त में हमारा भरपूर साथ दिया था और मेरे ही नहीं बल्कि महक के सर पर भी अपना हाथ रखा था। उस दिन के बाद मैंने अकबर को शराब पीते नहीं देखा। कई दिनों तक महक अपने होशो हवास में नहीं आई थी। वो बहकी बहकी बातें करती, अम्मा अब्बा को याद करती, रोती रहती। अम्मा अब्बा के इंतकाल को 10 दिन गुजर चुके थे। अकबर कहने लगे कि कब तक तुम दोनों बहनें यहाँ रहकर अपने माँ बाप को रोती रहोगी? बेहतर ये है कि अब मेरे साथ महक को लेकर हमारे घर चलो। अकबर की बात ने मुझे हौसला दिया था। अब तो शायद वो नशे की आदत भी तर्क कर चुके थे। अकबर की बात ठीक थी। अगर मैं महक को यहाँ ना ले जाती तो शायद वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटकर वापस ना आती। और वैसे भी 12 साल की बच्ची को मैं अकेले घर में कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने अम्मा अब्बा के घर को ताला लगाया और महक को अपने साथ लेकर घर आ गई। अकबर मेरा और महक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। उन्होंने मुझसे अपनी रवैये की माफ़ी मांगी। अब तो वो हमेशा ही मेरी दिलजोई करते
اور مہک کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے یقین دلاتے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ابا کے کاروبار کو بھی اکبر نے سنبھال لیا تھا۔ سب کچھ دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگا تھا اور مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مہک بھی سنبھل جائے گی اور اس غم سے باہر نکل آئے گی، لیکن نہ جانے اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ وہ مزید مرجھا گئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے کمرے تک آ جایا کرتی تھی، لیکن اب تو پوری طرح اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تو وہ کھا لیتی، اور اگر میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر نہ جاتی تو وہ کبھی خود سے کھانا نہ مانگتی۔ اکثر میں کاموں میں مصروف ہوتی تو اکبر اسے کھانا کھلاتے اور زبردستی دودھ بھی پلاتے، مگر اس کا چہرہ تو بالکل زرد ہو گیا تھا اور آنکھیں بھی رو رو کر اندر چلی گئی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور اکبر جوس لے کر مہک کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں مہک کی چیخ کی آواز آئی تو میں کمرے میں بھاگی۔ کمرے کے اندر کا منظر میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ اکبر مہک کو سینے سے لگائے کھڑے تھے اور مہک بری طرح رو رہی تھی، اس کا دوپٹہ بھی بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں نہ سمجھی اسے اکبر کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ تمہاری بہن تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتی ہے۔ بیڈ پر کاکروچ کیا آ گیا، چیخ مار کر میرے ہی گلے لگ گئی۔ اکبر کی بات سن کر میری جان میں جان آئی اور نہ مہک کی چیخ سن کر میرا دم نکل گیا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی مہک میرے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ بھلا کاکروچ سے بھی کوئی اتنا ڈرتا ہے کیا؟ اکبر نے مہک کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم جا کر اپنا کام نپٹا لو، میں اپنی پیاری سی گڑیا کو خود سنبھال سکتا ہوں۔ میں اکبر کے بھروسے اسے چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ گئی، لیکن اس کا خیال میرے دماغ میں مستقل چل رہا تھا۔ رات میں نے اکبر سے کہا کہ میں اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں، لیکن اکبر کہنے لگے کہ اسے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے اور ہماری تھوڑی سی توجہ اور محبت سے وہ جلدی سنبھل جائے گی۔ ایک دو دفعہ اکبر اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر گھمانے کے لیے بھی لے کر گئے، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کہیں باہر نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اکبر نے زبردستی اسے دوبارہ اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اکبر کا کہنا تھا کہ اگر مہک اسکول جائے گی تو اس کا دھیان بٹ جائے گا۔ اکبر خود اسے دفتر جاتے ہوئے اسکول چھوڑنے جاتے، واپسی پر بھی خود ہی لے کر آتے۔ کبھی کبھی تو مہک بالکل صاف انکار کر دیتی کہ اسے اسکول نہیں جانا ہے، لیکن اکبر کسی نہ کسی طرح اسے پیار سے راضی کر لیتے تو کبھی زبردستی گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے جاتے۔ مہک کبھی کبھی تو اس قدر چیختی چلاتی کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، لیکن اکبر کے بھی مہک کے رویے کا برا نہیں مناتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اکبر اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو نہ جانے ہم دونوں بہنوں کا کیا ہوتا۔ جس طرح وہ مہک کے نخرے اٹھا رہے تھے شاید ہی کوئی اٹھا سکتا تھا۔ اماں ابا کے انتقال کو 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن مہک کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ تو اب بھی اس طرح روتی تھی جیسے اماں ابا کا انتقال کل ہی ہوا ہو۔ اکثر وہ مجھے کہتی کہ میں اسے واپس گھر بھیج دوں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ 12 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، بھلا اکیلے میں کیسے اسے گھر بھیج دیتی۔ ایک دفعہ میں نے مہک سے پوچھا کہ تمہیں ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہمیشہ سر ہلا کر انکار کر دیتی اور کہتی کہ اس کا یہاں دل نہیں لگتا، وہ اماں ابا کے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ میں کبھی کبھی اسے اماں ابا کے گھر لے جانے لگی تھی، لیکن مستقل طور پر میں نے اسے وہاں نہیں چھوڑا تھا۔ میں روز روز بھی اسے وہاں نہیں لے جا سکتی تھی، کیونکہ سارا دن میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، رات کو تھک ہار کر ایسے سوتی کہ صبح سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ گھر میں پہلے 2 ملازم بھی موجود تھے، لیکن اماں ابا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ہی اکبر نے انہیں پتہ نہیں کیوں کام سے نکال دیا تھا۔ جب سے مجھ پر گھر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ ہمارا بنگلہ بہت بڑا تھا اور اس کی صاف صفائی میرے لیے بہت مشکل تھی۔ اکبر کے کہنے پر میں نے مہک کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرو، میں خود آہستہ آہستہ اسے نارمل کر دوں گا، اور واقعی وہ مجھ سے زیادہ مہک کو وقت دے رہے تھے۔ گھر کے کاموں کے درمیان مجھے جب ٹائم ملتا میں اس کے کمرے میں چلی جاتی، لیکن وہ تو اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ نہ ہی گھر میں کتابیں کھولتی، نہ پڑھائی کرتی، بلکہ پہلے تو وہ ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ اس کی گرتی ہوئی صحت اور خاموش رویہ مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے، لیکن شاید میں نے اپنی بہن کی حالت کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ جب وہ میرے سینے سے لگ کر بے ہوش ہوئی اور میں اسے لے کر ہاسپٹل گئی تو میرے سامنے اس ایسا سچ سے پردہ اٹھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مہک کے ساتھ کسی نے کب کیا کیا مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس کی رپورٹس بتا رہی تھیں کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
میری 12 سال کی بہن پچھلے 2 مہینے سے حاملہ تھی اور یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ، روتی ہوئی آنکھیں اور خاموش خاموش رہنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے کون تھا؟ ہم دونوں بہنوں کی زندگی میں تو ایک ہی مرد تھا اور وہ اکبر تھے، لیکن وہ تو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ پھر بھلا وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے تھے؟ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی اتنا ہی زیادہ الجھتی جا رہی تھی۔ اکبر کا رویہ ان 4 مہینوں میں بہت ہی اچھا تھا۔ اب تو اکبر نے شراب پینی بھی ختم کر دی تھی۔ نرس نے آ کے مجھے بتایا کہ مہک کو ہوش آ گیا ہے۔ میں فوراً ہی مہک کے پاس گئی تو وہ پھر سے میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے مہک کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے کہا کہ وہ بنا ڈرے مجھے ہر ایک بات سچ بتا دے تاکہ میں اسے تمام پریشانیوں سے نکال سکوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے، لیکن مہک نے تو اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے مہک کو ٹینشن لینے سے منع کیا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اب تو جواب دینے کی باری اکبر کی تھی، کیونکہ اس کے سوا اور مہک کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ میں مہک کو لے کر گھر لوٹی تو اکبر دفتر سے گھر آ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم دونوں کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اکبر کی بات کا جواب دیے بغیر ہی مہک کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس باہر آ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے مہک کی رپورٹس اکبر کے آگے پھینک دی اور ان سے کہا کہ یہ دیکھ کر مجھے بتائیے کہ یہ سب کیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ اکبر نے رپورٹس دیکھی اور بنا ڈرے مسکرا کر کہنے لگے کہ اب جب تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا ہے تو جان لو کہ تمہاری بہن نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ یہ رشتہ بنایا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم دونوں سوتیلی بہنیں ہو اور وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ہی مانتی ہے۔ اگر تم نے اس دن اپنے ماں باپ کو فون پر اتنا دکھ نہ پہنچایا ہوتا تو شاید اب وہ دونوں زندہ ہوتے۔ اکبر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتی تھی کہ مہک مجھ سے نفرت بھی کر سکتی ہے۔ آج تک ہم دونوں کے درمیان سوتیلے کا لفظ نہیں آیا تھا، تو پھر اب وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اکبر کہنے لگے کہ تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہے، لیکن تم خود ہی سوچو کہ مجھے کس نے بتایا ہوگا کہ تم دونوں سوتیلی بہنیں ہو، جبکہ یہ بات تو کوئی اور نہیں جانتا۔ اس کے آنسو کی وجہ میں نہیں بلکہ تم ہو، کیونکہ وہ تم سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ کیا اس نے تمہیں اپنے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، یا پھر یہ کہا ہو کہ اس بچے کا باپ میں ہوں؟ مجھے یقین ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ سب میں اس کی مرضی پوری طرح شامل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہم دونوں کے درمیان سے نکل جاؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ اکبر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ایک 12 سال کی بچی سے شادی کرنے کی بات کر رہے تھے اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بہن تھی۔ میں نے اکبر سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مان سکتی کہ میری بہن مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ اکبر نے میرے ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہنے لگے کہ اب تم ہم دونوں کے نکاح کے بعد ہی کمرے سے باہر آنا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں اسے اپنی بیوی بنانے جا رہا ہوں۔ تم نے تو شادی کے 1 سال بعد بھی مجھے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا ہے۔ میں بند دروازے کے پیچھے 4 دیواری میں آنسو بہا رہی تھی۔ کیا سچ میں ہی مہک نے مجھے سوتیلی بہن کا درجہ دے دیا تھا؟ کیا وہ مجھے میری ہی ماں باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگی تھی؟ میں بری طرح رو رہی تھی اور سچ جاننا چاہتی تھی۔ مہک کیوں خاموش تھی؟ اس نے مجھ سے ایک لفظ کیوں نہیں کہا تھا؟ اس کے رویے سے تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگی ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم آنسو بہانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اگر میں اسی طرح روتی رہی تو ساری زندگی روتے ہی رہ جاؤں گی۔ اکبر میری 12 سال کی بہن کو میری سوتن بنا دے گا، لیکن میرے پاس کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میں بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں تھی۔ میں بار بار مہک کو آواز دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے مہک کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ اکبر نے اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنا رکھا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر وہ مجھے کچھ بھی بتائے گی تو اکبر ہم دونوں کو جان سے مار دے گا۔ وہ بچی تھی، اس لیے اکبر کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ اکبر اسے اسکول لے جانے کے بجائے اپنے ساتھ کسی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے جاتا تھا اور سارا وقت شراب پی کر اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اس لیے واپس گھر جانے کی بات کرتی تھی۔ اس کا گھر سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ کبھی ایسا سوچ سکتی تھی۔ اکبر قاضی کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا اور مہک کو میرے کمرے کی چابی مل گئی تھی۔
اسی لیے وہ میرے پاس چلی آئی تھی، کیونکہ اگر وہ اب بھی ہمت نہ کرتی تو اکبر اس سے زبردستی نکاح کر لیتا۔ میں نے مہک کا ہاتھ تھاما اور بنگلے کے پچھلے دروازے سے بھاگتی ہوئی نکل گئی، کیونکہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اکبر کے خلاف FIR درج کروائی۔ اس نے شراب پی کر نہ صرف میرے ساتھ زیادتی کی تھی بلکہ میری بہن کو بھی برباد کر دیا تھا، اور میرے ماں باپ کی جائیداد اور کاروبار بھی اس کے قبضے میں تھے۔ مجھ میں پہلے کبھی اتنی ہمت نہیں تھی جتنی اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر آ گئی تھی۔ پولیس نے اکبر کو گرفتار کر لیا تھا اور میں اپنی بہن کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں لوٹ آئی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے مہک کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ جرم کو اگر وقت پر نہ روکا جائے تو مجرم مزید طاقتور ہو جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اکبر کو اگر اس کی پہلی غلطی پر ہی سزا مل جاتی تو شاید وہ کبھی اتنا بھیانک جرم نہ کرتا۔ بعد میں پولیس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اکبر پہلے سے ہی شراب پیتا تھا، لیکن خود کو اچھا دکھانے کے لیے اس نے کبھی ہمارے سامنے یہ عمل نہیں کیا تھا، اور جب ہمارا رشتہ پرانا ہونے لگا تو اس کی اصلیت خود ہی کھل کر سامنے آ گئی۔ اکبر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا اور ہم دونوں بہنوں نے تعلیم کے سلسلے کو دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ میری سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی شادی شدہ بہن بیٹیوں کو صرف نبھانے اور سہتے رہنے کا مشورہ ہی نہ دیا کریں، بلکہ انہیں یہ بھی بتائیں کہ اگر شادی کے بعد زندگی کا ساتھی جانور بن جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ کب تک ہم گھریلو تشدد کو صرف اس سوچ کے ساتھ برداشت کرتے رہیں گے کہ عورت کو ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسی کہانی ہے، آپ کی آپ بیتی ہے، تو کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اپنی کہانی کو شیئر کیجیے۔ ہم آپ کی کہانی کو منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔